اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، میں نے قرآن کریم میں سورہ زاریات، اس سورت کی ایک مشہور اور معروف آیت تلاوت کی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے مسلمانوں نے اس آیت کو سنا ہوگا اور اس کا ترجمہ بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو، انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رئیس المفسرین ہیں اور سب سے پہلے تفسیر کی کتاب لکھنے والے بھی وہی ہیں، المقباس فی تفسیر ابن عباس، یہ انہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا۔ صحابہ کا جذبہ دیکھو، 10 سال کی عمر تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر محض 10 سال تھی۔ یہ 10 سال کی عمر اور اس میں جو دماغ، ذہن کیسا ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں، ننا منا ذہن ہوتا ہے۔ اس عمر میں لوگ زیادہ بچے کھیلنا کودنا ہی کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ خود کہتے ہیں میرے اندر ایک جذبہ، شوق پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رات کی عبادت کو میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے۔ اس لیے میں اپنے خالہ کے گھر گیا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت ابن عباس کی خالہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ تو میں جب رات کو گیا عشاء کے بعد نماز پڑھ کے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میمونہ سے، اپنی زوجہ سے، یہ کون بچہ آ گیا؟ کہا یہ میرا بھانجا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، بس آج رات رہنے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا تکیہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھ میں حضرت میمونہ بھی سوتے تھے۔ وہ لمبا تکیہ تھا، اس میں تھوڑی جگہ تھی۔ میمونہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس بھی خالہ کے ساتھ سو گئے، چھوٹے بچے تھے 10 سال کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی، میں سویا نہیں، کیونکہ میرے آنے کا مقصد وہ نہیں نا، سونے کے لیے تھوڑی آیا میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت رات میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذوق تھا۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے، لمبی لمبی رکعت پڑھتے، لمبے لمبے سجدے کرتے اور قرات اتنی لمبی کرتے، پاؤں ورم کر جاتا تھا، آپ کا سوجن آ جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو انسان کے اندر جتنی شرافت ہوتی ہے نا، اتنا وہ اپنے محسن کا، اپنے منعم کا، اپنے اوپر احسان کرنے والے کی کیا کرتا ہے، وہ احسان شناسی کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ رذیل ہے، کمینہ انسان ہے جو اپنے محسن کو کیا کرتا ہے، بھول جاتا ہے، شکر ادا کرتا نہیں ہے۔ نعمت میں مصیبت میں دونوں میں انسان کی حالت دیکھو، جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جاب نہیں ہوتا، کاروبار نہیں ہوتا، تو پڑا رہتا ہے مسجد میں، ابھی وہ بھی نہیں ہے، بات الگ ہے۔ لیکن جیسے پیسہ آ جاتا ہے، نماز سے بھی دور ہو جاتا ہے، مسجد سے بھی دور ہو جاتا ہے، دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نعمت ملی، پیسہ ملا، اللہ نے دیا، تو اور زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے نا۔
لیکن جتنی نعمت کھاتا استعمال کرتا ہے یہ انسان اتنا کیا بن جاتا ہے؟ رذیل بنتا ہے، کمینہ بنتا ہے، اسے اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ تو شرافت ہے انسان کی، شرافت کی دلیل ہے کہ وہ اپنے محسن کو کیا کرتا ہے؟ پہچانتا ہے۔ مصیبت بھی ایسی ہے، جب مصیبت میں آدمی کو اللہ یاد نہ آئے اور اللہ سے وہ قریب نہ ہو تو وہ مصیبت نہیں اس کے لیے، وہ اللہ کا عذاب ہے۔ مصیبت میں بچہ بیمار ہوا، خود بیمار ہوا، بیوی بیمار ہوئی، کوئی بھی تکلیف آئی تو دل کو دیکھے، دل کو کہ دل میں اللہ سے دوری پیدا ہوئی یا قرب پیدا ہوا۔ اگر اللہ سے قرب پیدا ہوا، اللہ کی نزدیکی نصیب ہوئی تو سمجھنا یہ بیماری نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن دوری پیدا ہو گئی، نمازوں سے غفلت، دعاؤں سے غفلت، صدقہ خیرات سے غفلت، سمجھنا یہ بیماری نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو نعمت ملنے پر بھی آدمی اللہ سے دور ہو جائے، یاد رکھنا یہ نعمت نہیں، یہ زحمت ہے، اس کے لیے مصیبت ہے۔ خیر، حضرت ابن عباس کہتے مجھے نیند نہیں، میں سویا نہیں، ایسے ہی تکیے پہ سر لگا کر ایسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مشکیزے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ نے وضو فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں بھی کیا کیا، اسی مشکیزے میں جو بچا ہوا پانی تھا اسی پانی سے میں بھی وضو بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے، لیفٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا بائیں طرف کھڑے، تو جیسے ہوتا ہے نا بچوں کو کان پکڑ کر کے، تو چھوٹا تھا میں، کان مروڑ کر کے بائیں طرف سے دائیں طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ اگر امام ایک ہو، مقتدی ایک ہو، امام تو ایک ہی ہوتا ہے، مقتدی اگر ایک ہو تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ امام کے دائیں طرف تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے اور جب یہ آئے تو اس طرح کھڑا کر دیا۔ تو اگر تہجد پڑھتے پڑھتے کوئی آ گیا بغیر اعلان کے، جماعت ہو گئی، سنت ہے۔ اگر اعلان کے ساتھ اگر آپ نے تہجد کو جماعت سے پڑھا یہ بدعت ہے، اسے یاد رکھنا، نہیں سمجھے؟ یہ اعلان کے بغیر کیا ہوا تھا، حضرت ابن عباس آئے تھے تو آپ نے کھڑا کر دیا، سنت اسی کو کہتے ہیں۔ اور بدعت کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جانے کو ہی بدعت بولتے ہیں۔ لوگ یہ بدعت کو بھی آج ثواب کا کام سمجھ کر کے دھڑلے سے کر رہے، اللہ ہدایت دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھے، میں آپ کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا۔ تہجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑا سا آرام کیے فجر سے پہلے، یہ آپ کی سنت تھی۔ فجر سے پہلے لوگ اب فجر کی نماز کے پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں نا تب بھی سو جاتے، بولتے میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ وہ تو تہجد میں جن لوگوں نے 2-2 3-3 4-4 گھنٹہ جنہوں نے اللہ کی عبادت میں محنت کی تھکے تو ان کے لیے سنت ہے۔ ابھی انہیں اٹھا سوچ کب ہے؟ حی علی الصلاۃ سننے کے بعد میں، اب آ کر کے مسجد میں آ کے لیٹ کر کے سنت ادا کر رہا ہوں سمجھتا ہے۔ خیر، اللہ دین کی صحیح سمجھ دے۔ حضرت ابن عباس فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام کیے، فجر کی اذان ہوئی تو فجر میں نماز پڑھنے کے لیے آپ اٹھے، تو اٹھ کر کے آپ بیت الخلا گئے، واش روم۔ تو واش روم بولتا ابھی کا واش روم آپ دماغ میں مت لاؤ، ابھی سجا کر کے رہتے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو میں ابھی سوچنے لگا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی رکھنا ہے، اب میں استنجے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو پہلے رکھوں یا پھر بعد میں رکھوں یا جانے کے بعد درمیان میں رکھوں، میں کشمکش میں سا 3 باتیں میرے دماغ میں آئیں۔ تو میں نے سوچا نہیں، پہلے رکھ دینا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہو جائے، تو میں نے رکھ دیا۔ ابھی آپ بیت الخلا جانے والے تھے، میں نے بیت الخلا کے پاس پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ استنجا خانہ سے استنجا سے فارغ ہو کر باہر آئے تو وضو کے لیے پانی چاہیے تھا، اس کو بھی نے پہلے رکھ دیا۔ یہ سب انجانے میں کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہیں، اس طرح سے انہوں نے رکھا۔ اب تو ہم ڈھڈوڑا پھرتے رہتے، 5 روپیہ دیتے بھی 4 آدمی بولتے پھرتے نہ 5 روپیہ کوٹتا ہے، میں 5 روپیہ دیا شامر مسجد کو بول کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، استنجے سے فارغ ہونے کے بعد باہر آیا تو بھی وضو کے لیے بھی پانی رکھا ہوا ہے، استنجے کے لیے بھی پانی رکھا ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے، تم تو سوئی ہوئی تھی؟ تو میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرا بھانجا عبداللہ نے رکھا۔
اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حضرت ابن عباس. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیں اور وہ قبول نہ ہو، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا بڑا عالم بنا، اور اسے کتاب اللہ آپ کی کتاب کی سمجھ عطا فرما، اس کا علم عطا فرما، علمہ الکتاب. چنانچہ حضرت ابن عباس ایسے بڑے مفسر ہیں جن کی تفسیر کے لیے، جن کے فقہ اور جن کے علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دی. تو یہ میں پس منظر اس لیے بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت اور ان کے علم اور فقاہت اور ان کی تفسیر کی عظمت ہمارے دل میں آئے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیعبدون فرمایا ہے، یہ لیعبدون نہیں، یہ لیعرفون ہے. مطلب اس کا لفظ تو لیعبدون ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ لیعرفون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، پہچان کے لیے پیدا کیا. جب انسان پہچانتا ہے نا اپنے خالق، اپنے رب کو، اپنے مالک کو، تو پھر اس کے لیے اس کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کو بجا لانا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کی آدمی کو پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عظمت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ دل میں آ جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ سب جانتے ہیں اگر کوئی بھی بڑا آدمی سول ڈریس میں آ جائے، پولیسوں میں سے بڑا پولیس، ڈی آئی جی، ڈی جی پی، ایس پی، اور کون سا بڑا بڑا ہے میرے کو معلوم نہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہ سول ڈریس میں آپ میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا، لیکن اگر آپ کے سامنے تعارف کرا دیا جائے اس کا کہ کون ہے معلوم، انہوں فلاں اسٹیٹ کے فلاں بڑے پولیس افسر، باپ رے باپ، آپ کا باڈی لینگویج اسی ٹائم پہ کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. آپ جھک جاتے ہیں، آپ اس کے سامنے ایسا ویسا جو بھی کرنے کا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی ہمارے کو کام آ جائے. ابھی تو ڈی اے جی وہ بڑا بڑا آدمی کے نہیں، تھوڑا سا پیسہ بھی آ جائے نا تب بھی آدمی کا کیا بولتے، جب تک نہیں جانتا نا انہیں بڑا کروڑ پتی بول کر کے، تب تک اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا. جیسے پتا چلا انہیں کون معلوم، اور باپ اتنے کارخانے ان کے پاس اتنا جائیداد ہے، ان کو خود بھی معلوم نہیں اتنا جائیداد ہے. باپ رے باپ، بعد میں اس کا عزت کرنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے. پھر سلام، پھر وہ یہ. دیکھو آدمی کو جب پہچان ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں تعارف ہو جاتا ہے، تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے. محبت، عظمت، بڑائی، یہ سب اس کے دل میں آ جاتی ہے. آج ہم مسلمانوں کے اندر ایک کمی ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کے قبضے میں ہماری زندگی اور موت ہے، جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جو ہمیں پالتا ہے، جو ہمیں ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کی پہچان ہمیں نہیں ہے، اس کی پہچان ہمیں حاصل نہیں ہے. جب پہچان نہیں ہوتی نا تو وہ آدمی ہے نا نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کا دل بازار میں، گھر میں، کھیتی باڑی میں جو بھی اس کا مشغلہ ہو، جو بھی اس کی مصروفیت ہو، اس میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے. جسم اللہ کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ ہے، اور دل مخلوق کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے، کاروبار کے ساتھ ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نماز میں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اصل تو حاضری دل کی ہے نا جی، جسم کی حاضری تھوڑی ہے. دل کی حاضری ہو کہ دل میں یہ عظمت ہو، دل میں یہ معرفت ہو، یہ پہچان ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تب جا کر صحیح معنی میں عبادت کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں خشوع خضوع کیسے پیدا کرنا نماز میں؟ بس اتنا ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو حرکت نہ کریں، یہ آپ کا خضوع ہے، اور دل آپ کا غافل نہ ہو، حاضر ہو مسجد میں، یہ آپ کا خشوع ہے. بہت ایزی ہے. دل بھی حاضر رکھے، جسم کو بھی حاضر رکھے، یہ ہے اصل حاضری. اگر دل حاضر نہ ہو، صرف جسم حاضر ہو، اسے حاضری نہیں کہتے. آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، بار بار سنے ہوگا آپ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی مخصوص 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. وہ عرش کا سایہ، اس ٹائم پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی آپ کو فٹ پاتھ مل جاتا ہے، کہیں گرمی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لوگ ATM کے اندر بھی گھس جاتے ہیں. اے سی ہے نا،
وہاں ایسا ATM بھی نہیں ہے, مسجد بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے, کوئی آسرا نہیں ہے, درخت نہیں ہے, عمارت نہیں ہے, پورا چٹیل میدان میں جس طرح سے کوئی چیز نہیں ہوتی, پورا اوپر 2 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا, تپتی ہوئی وہ گرمی ہوگی, لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے گناہوں کے بقدر. تو ایسے میدان محشر میں, اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے خاص عرش کا سایہ نصیب کریں گے, یعنی اپنی رحمت سے انہیں نوازیں گے. ان میں سے ایک کون ہے؟ سب جانتے ہیں, قلبہ معلق بالمساجد. کہا یہ ایک وہ آدمی بھی ہے, ایک وہ مسلمان بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے. دل اٹکا ہوا ہے مطلب وہ یعنی ہے مسجد میں نہیں ہے, گھر میں ہے, بازار میں ہے, کھیتی باڑی کر رہا ہے, اپنے کوئی مصروفیت میں ہے, لیکن دل میں کیا ہے؟ مسجد ہے. کہ کب ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے بھاگ جاؤں مسجد, کب عصر کا وقت ہو جاتا ہے میں عصر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے جاؤں, کب مغرب کا وقت ہوتا ہے. بس فرمایا یہ 24 آورس اس کا دل چونکہ مسجد سے لگا ہوا ہے, وہ کاروبار بھی کر رہا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہے, گھر میں سب جگہ ہے, لیکن اس کی حاضری لگ رہی ہے 24 آورس کی, کہ اس کا دل کیا ہے؟ حاضر ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا اسپیشل سایہ اسے نصیب کرے گا. حالانکہ دنیاوی کاروبار بھی کر رہا ہے لیکن دل اٹکا ہوا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ اصل دل کی حاضری ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ کب ہوتا ہے آدمی کو؟ جب انسان کے اندر اللہ کی معرفت ہو. جب معرفت پیدا ہوتی ہے. آج جو مرتد ہو رہے لوگ, اسلام چھوڑ رہے, ایمان چھوڑ رہے, اس کی ایک وجہ یہی معلوم ہوتی ہے ہمارے کو کہ لوگ پہچانتے نہیں اپنے رب کو. کلمے کا تقاضا کیا, وہ نہیں پہچانتے. اگر رب کو پہچانتے, اپنے خالق کو پہچانتے, اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے, تو ہرگز کبھی بھی کیا نہ کرتے, وہ غداری نہ کرتے, بے وفائی نہ کرتے, اس طرح سے ایمان کو چھوڑ کر کے بے ایمانی کا راستہ, کفر کا راستہ نہ اپناتے. پہچانا نہیں ہم نے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورا, آپ اگر 3 حصے کریں, آپ غور کرو, جو لوگ تفسیر سنتے ہیں یا تفسیر پڑھاتے ہیں, جو لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں, ان سے آپ جا کر کے معلوم کرو, قرآن میں ایک حصہ اگر 3 حصے کر دیے جائیں, صرف ایک حصہ پورا اللہ کا تعارف ہے. اس میں اللہ کا تعارف, اللہ کون ہے, اللہ کتنی قدرت کے مالک ہیں, اللہ کا علم کیسا ہے, سارا یہ کچھ سمجھایا گیا ہے. کتنی آیتیں ہیں. یہ آیت الکرسی کی جو فضیلت آپ سنتے ہیں, یہ فضیلت ایسے ہی نہیں ملتی, یہ فضیلت کا حامل کوئی ایسے ہی نہیں بنتا. صرف ایک آیت میں 10 اللہ کے اوصاف بیان کیے گے. ایک آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ, یہ سب اللہ کے اوصاف ہیں. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کتنا, خالی ایک آیت میں آپ کو 10 اوصاف ملیں گے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پورے قرآن کریم میں کیا گیا ہے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے, سمجھنا تو اور آگے کی بات, پڑھنے کی اللہ توفیق دے, قدردانی کی توفیق دے. اخبار پڑھنے کو فرصت ہے, واٹس ایپ پڑھنے کو, ٹیلی گرام پڑھنے کو, اور کیا پڑھتے, فیس بک, فلاں سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب تو اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ, کتنا افسوس ہوا. پرسوں میرے کو وہ ایک ویڈیو ایسے آتے نا ادھر کے ادھر کے, دیکھا تو بہت تعجب ہوا میرے کو. آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا, گجری کا سامان ہوتا ہے نا, گجری کا سامان, گجری کے سامان میں قرآن ہے جی. یا اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ہمارا رویہ. پھر ایسی قوم کیسے یہ کامیاب ہوگی جو قوم اللہ کی اس مقدس کتاب, اپنے مذہبی کتاب کے ساتھ ایسا رویہ برتے. وہ لوگ دیکھو, جھوٹے لوگ, مکار لوگ, اپنی جھوٹی کتابوں کو کیا کر رہے, پھیلا رہے. اب بول رہے گیتا رکھیں گے, وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. نہیں, پرسوں اعلان نہیں کیا. ہم بس ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں. ہمارے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حالات کیسے چینج ہو رہے ہیں, ملک کس دھارے پہ چل رہا ہے, کس طرح سے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہے ہیں, ان کے کیا کیا منصوبے ہیں. ہمارے اندر کوئی منصوبہ نہیں, کوئی تیاری نہیں, کوئی فکر نہیں. اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنا, خود قرآن سے جڑنا, کہ وہ لوگ جب باطل کے لیے اتنی تیاری کر رہے ہیں تو ہم حق کے لیے, اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, کیونکہ ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا, ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. آج ہمارے مسلمان بچوں کو ہے نا اللہ کی معرفت نہیں ملتی نا, اس کے لیے وہ لوگ جو بت, جو غیر لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں نا, اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے. وہ جیسا ان کے ساتھی لوگ کرتے یہ بھی ویسے ہی کرتے, ہاتھ جوڑنا, یہ کرنا, وہ کرنا, کیونکہ ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا نا.
اب اگر ہم اللہ کا تعارف کراتے، بیٹا اللہ کون ہے معلوم، تیرے کو روٹی دینے والا، تیری زندگی موت کا مالک وہ اللہ ہے. یہ جو آیا نا یہ میرا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے. اللہ دینے سے بھائی لا سکا، نہیں تو میرے اندر کیا قدرت ہے کہ میں تیرے کو کھلاؤں؟ کھلانے والا میں نہیں، کھلانے والا وہ اللہ ہے. ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر ہمارے بچوں کو، ارے کھانا کھا رہے بیٹا ذرا بسم اللہ پڑھ کے کھا، اللہ کا نام لے. یہ جو کھانے کا دانہ تو کھا رہا ہے نا، یہ کتنی محنت سے تیرے ہاتھ میں ہے معلوم، اس کے پیچھے کتنی طاقت، اللہ کا کتنا بڑا نظام چلا ہے معلوم. کھانے کے بعد ذرا الحمدللہ پڑھ بیٹا. اپنے بچوں کو اس طرح سے ہم اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائی، بہت ساری دعائیں. خالی دعاؤں پر ہم محنت کریں گے نا، اللہ کی معرفت تو انشاءاللہ اس میں مل جائے گی. کھانا کھانے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کتنا بڑا فضل ہے. اور یاد رکھنا آدمی کی قیمت ہے نا ایمان سے ہے، اللہ کی معرفت سے ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ انسان نہیں، وہ انسان نما جانور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہماری نظر میں تو آج قیمت اس کی ہے جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کا سٹیٹس ایک دم بڑا ہوا ہے، اس کی قیمت آج ہم لگاتے ہیں، باقاعدہ لگاتے ہیں. آج ہمارے پاس اخلاق کی قیمت نہیں، کردار کی قیمت نہیں، ایمان کی قیمت نہیں، دینداری کی قیمت نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو لوگ کیا ہی کراتے ہیں، پیسہ کمانے کا مشین بناتے. دینداری کے اوپر محنت نہیں، اخلاق کے اوپر محنت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی پوچھ کر بھی نہیں دیکھتا. اگر کوئی پوچھ کر کے دیکھتا ہے تو پیسہ 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 ہے تو عزت ہے رے، 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 پیسہ ہے تو عزت. کیسا کلمہ یہ کلمہ ہمارا آج، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ نہیں تو عزت نہیں. یہ ہے ارے ایمان ہے تو عزت ہے اللہ کی نظر میں. یہ جو غلام ہے نا، یہ سب ہم غلام ہے جی اللہ کے. غلام ہمارے غلام کی کیا قیمت لگائے گا؟ اصل قیمت کون لگانا؟ اللہ لگائے. اور اللہ قیمت کب لگاتے؟ جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو. نہیں ہے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہے فرمایا، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے فرمایا. آپ بولیں گے اسے انسان، آپ بولیں گے اسے مسلمان، لیکن دل میں اگر ایمان نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، اللہ فرماتے وہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں جانور سے بدتر؟ کیونکہ جانور بھی اپنے آپ روٹی کھلانے والے کی بھی پہچان ہوتی ہے، اس کی بھی محبت اس کے دل میں پیدا آتی ہے. اور وہ کیا نہیں کرتا، سینگ نہیں مارتا کھلانے والے کو. آپ دیکھو سینگ والے بکری کو ذرا آپ کھلاؤ، سینگ والے کسی بیل کو آپ کھلاؤ، وہ سینگ مارتا کہ دیکھو نہیں مارتا، اسے محبت پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ کھلانے والا ہے نہیں، میرے کو اس نے کھلایا، میرے کو اس نے پلایا. کتا بھوکتا بھی نہیں ہے، کتا چاٹتا ہے آپ کے پیر کو. کیوں؟ آپ نے روٹی کھلائی. تو وہ بھی پہچانتے اپنے اپنے کیا کہتے ہیں نعمت دینے والے کو، کھلانے والے کو. تو جو انسان اپنے پالنے والے کو اگر پہچانتا نہیں ہے تو وہ جانور سے بدتر نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. تو یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. تو انسان کی قیمت ایمان سے دینداری سے ہے. آج اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسی قیمت پر ہمیں کیا کریں گے؟ جنت دیں گے. ہاں اسی قیمت پر. اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. اور اس کے لیے طلب ہونا. طلب آدمی کے اندر طلب نہیں ہوتی نا تو وہ دعا بھی نہیں کرتا. جس کی طلب ہوتی ہے اس کی دعا کرتا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو باتیں آپ کے سامنے نقل کی، ان کی دعائیں، یہ دعائیں ہمیں سبق دیتی ہیں، ہمیں ترغیب دیتی ہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں فکر مند ہوں اور اس کے لیے دعائیں مانگے. جس طرح دنیا کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اگر طلب نہیں ہے تو وہ دعا نہیں مانگتا. جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، اب آپ خود صبح سے شام تک کے اپنے دعاؤں پر غور کرو، لسٹ بناؤ کیا کیا مانگتے ہیں صبح سے شام تک. ہم تو جنت کو بھی نہیں مانگتے. کتنے کی مسلمان ہیں جنت کو بھی نہیں مانگتے صبح سے شام تک. خالی دنیا بعض لوگ خالی رٹائے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے ربنا آتینا کا کیا معنی ہے، ربنا ظلمنا کا کیا معنی ہے. ہم دعائیں نہیں مانگتے. آج فکر کیا کریں گے؟ طلب کیا رکھیں گے؟ طلب ہوتی تو اللہ دیتے، طلب نہیں تو دیتا نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس لیے طلب پیدا کریں. آپ جب سب جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے آپ کی قدردانی نہیں کی. طلب نہیں تھی ان کے دل میں.
طلب نہیں تھی، لیکن 500 کلومیٹر دور مدینے میں رہنے والوں کے اندر طلب پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ تم طالب ہو تو ہم مطلوب کو تمہارے یہاں پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرا کے مدینہ پہنچا دیا۔ طلب تھی، اللہ نے کیسا ارینجمنٹ کیا؟ طلب نہیں تھی، یہ لوگ بے فائدہ رہے، محروم رہے۔ ایسے ہی سمجھے آج جو دکھنے میں جو آتا ہے نا، سب دھوکہ ہے۔ اصل جو ہے قرآن اور سنت ہے، اور اسی پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کا کی بنیاد رکھنا ہے، اور اسی پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی بنانا ہے۔ اور جو دکھتا ہے نا ہم لوگوں دنیا میں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان کی قیمت معلوم کر کے، قرآن کریم سے جڑ کر کے، قرآن کریم کا مطالعہ کر کے ہمیں اللہ کی معرفت پیدا کرنا چاہیے۔ ورنہ لوگ معرفت پیدا کرنے کے لیے غیر لوگوں کے پاس میں وہ بت رکھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کیا کچھ نہیں ہے نا، ہم نا کہاں سے پھر استحضار ہونا، دماغ میں آنا۔ لوگ ہے نا کیا بولتے ہیں؟ توجہ کے لیے کنسنٹریشن کیا بولتے ہیں، اس کے لیے بول کر کے بولتے ہیں غیر لوگ بھی۔ ہم اس کے لیے مورتی بنائیں تاکہ ہماری توجہ کیا ہو جائے؟ مرکوز ہو جائے۔ سمجھے نا؟ کیسی دلیل دیتے ہو شرک اور بدعت کرنے پر؟ لیکن مسلمانوں کے پاس ایسا کچھ مورتی وورتی نہیں ہے نا، اس کے لیے لوگ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ لے اسلام کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیونکہ ہم نے پہچانا ہی نہیں اللہ کو۔ اللہ کون ہے؟ خالی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے تو پورا قرآن کا ثواب ہے نا؟ کیا کٹ کا اللہ ایسے ہی ثواب دے رہے؟ یہ قل هو اللہ احد خالی سمجھ گئے تو بس ہے اللہ کون ہے؟ اس میں ہے نا جی، هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کتنا اچھا سمجھایا گیا اس میں۔ خالی اس کا ترجمہ سمجھ جاتے یا بچوں کو سمجھا دیتے، تب بھی ہمارے بچوں کو کیا مل جاتی؟ اللہ کی معرفت مل جاتی، اور اس کے اندر وہ توجہ آ جاتی جو نماز میں ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، اللہ کی معرفت نہیں سکھائی ہم نے بچوں کو، اور خود بھی نہیں سیکھے، ہم کیا بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے جو اپنے بچوں کو پڑھائے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو اچھی طرح پہچانتے جیسا پہچاننا چاہیے؟ تو بہرحال حضرت ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، کہ پہچان پیدا ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کے سامنے آ جائے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل میں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تھا، ان کی قوم بت پرستی میں، شرک میں مبتلا تھی، سب سے پہلی قوم تھی وہ شرک میں مبتلا ہونے والی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس موقع پہ ایک بات کہی تھی، دعوت دیتے دیتے 950 سال دعوت دی، انہوں نے ایک بات کہی تھی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کا وقار، اللہ کی عظمت اور عزت تمہارے دل میں نہیں ہے؟ دیکھو کہ آدمی اللہ کی معرفت کیا کہتے ہیں، اللہ کی عبادت اس موقع پہ کرتا ہے جب اللہ کی عظمت اس کے دل میں آ جائے۔ عظمت نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت اپنے دل میں لانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑیں، کچھ فرصت نکالیں۔ کوئی معتبر مفسر ہیں تو ان کی تفسیر میں بیٹھیں، یا ان کی تفسیر کو سنیں، قرآن کیا کہتا ہے ذرا معلوم کریں۔ ورنہ یاد رکھنا یہ قرآن ہے نا ہمارے خلاف میں کل گواہی دے گا۔ جس طرح قرآن پڑھنے والوں کے حق میں یہ قرآن سفارش کرے گا کل قیامت کے دن، اسی طرح جو لوگ قرآن کا حق ادا نہیں کرتے یہ قرآن شکایت بھی کرے گا، سفارش نہیں شکایت بھی کرے گا۔ یہ ہے تو بہرحال میں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا ترجمہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا، میں نے سوچا اس کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم سب کو اللہ کی معرفت کے معاملے میں کچھ کوشش کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ہمارے اندر میرے اندر معرفت آ گئی، ہم سب بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ ہمارے سب کے اندر کیا آ جائے، جو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی صحیح معرفت نصیب فرمائے، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں اللہ پیدا فرمائے، اور جیسی عبادت اللہ کی کرنی چاہیے ویسی عبادت ہم سب کو اللہ کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے ویسی عبادت ہم سب کو اللہ کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔